بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم اسلامی روایت کی ایک اہم شخصیت حضرت ذوالقرنین کے بارے میں مختلف روایات کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کی کہانی کی تاریخ اور ثقافتی تشریحات کا مطالعہ ضرور کریں۔ ان کے مقابلوں سے حاصل ہونے والے ثقافت اور اخلاق کی تعلیمات کا جائزہ ضرور لیں، اور براہ کرم اس ویڈیو کے اختتام تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم متنوع تناظر پیش کر رہے ہیں جو اس قابل ذکر کردار کے بارے میں ہماری سمجھ کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس لیے نازل ہوا کہ قریش کے لوگ یہودیوں سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے جس کے بارے میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے علم کا امتحان لینے کے لیے کہتے تھے۔ یہودیوں نے ان سے کہا کہ اس سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھو جو زمین میں سفر کرتا تھا، اور کچھ نوجوانوں کے بارے میں وہ نکلے تھے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غار کے مالک اور ذوالقرنین کے قصے نازل فرمائے۔ چنانچہ فرمایا، کہو میں تمہیں اس کا قصہ سناؤں، یعنی اس کے اور اس کے مقام کے بارے میں کافی خبریں۔ پھر فرمایا، بے شک ہم نے اسے زمین میں قائم کیا اور ہم نے اسے ہر چیز کا سامان دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو وسعت دی اور اسے وہ چیزیں مہیا کی جو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتا تھا۔ قتیبہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابو طالب سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ مشرق اور مغرب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کے لیے بادل مسخر کر دیے گئے تھے، اس کے لیے اسباب مہیا کیے گئے اور انہیں روشنی کے حوالے سے توسیع دی گئی۔ حضرت علی نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آگے پڑھوں؟ وہ شخص خاموش ہو گیا اور اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ ابو اسحاق نے عمرو بن عبداللہ وادی کے بیان کو کہا ہے کہ میں نے معاویہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، زمین پر 4 آدمیوں کی حکومت کی۔ سلمان بن داؤد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے ایک آدمی اور دوسرے آدمی نے کہا، کیا یہ معاویہ نے کہا؟ نہیں۔ زبیر بن بکر سے روایت ہے کہ سفیان سوری نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ساری زمین پر 4 آدمیوں کی حکومت تھی، ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافر 2 تھے، نمرود اور بختسر۔ اس کو سعد نے روایت کیا۔ اسحاق بن بشر نے سعید بن ابو اربع نے قتادہ کے بعد الحسن کے بعد بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین نمرود کے بعد ایک بادشاہ تھا۔ وہ ایک متقی نیک مسلمان تھا جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے طول دیا، اس نے اس کو دشمنوں پر فتح بخشی اور ان کے اموال پر قبضہ کر لیا، لوگوں کو مسخر کیا اور زمین میں سفر کیا، یہاں تک کہ مشرق و مغرب تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ تم سے زوال کے بارے میں پوچھتے ہیں، ذوالقرنین کہو کہ میں تمہیں اس کا قصہ سناتا ہوں، اور ہم نے اس ہر چیز کا اسباب ادا کیا تھا۔ یعنی ابن اسحاق نے کہا، مقاتل نے دعویٰ کیا کہ وہ زمینوں کو فتح کرتا تھا اور خزانے جمع کرتا تھا اور لوگوں کو 2 راستے پیش کرتا تھا، چاہے وہ اس کے مذہب کو قبول کریں اور اس کی پیروی کریں یا انہیں قتل کر دیے جائے۔ ابن عباس، مجاہد، سعید ابن جبیر، اکرمہ، عبید ابن یعنی، استادی قتادہ اور ضحاک نے کہا، اور ہم نے اسے ہر چیز کا اسباب دیا۔ یعنی قتادہ اور مطر نے کہا کہ اس سے مراد زمین کے نشانات، مقامات، سنگ میل اور نشانات ہیں۔ عبد الرحمن بن لیث ابن اسلم نے کہا، اس سے مراد زبانیں ہیں، کیونکہ وہ کسی قوم کو فتح نہیں کرتے تھے بلکہ سب سے پہلے ان سے ان کی زبان میں بات کرتے تھے۔ سب سے زیادہ ممکن اور صحیح وضاحت یہ ہے کہ وہ تمام ذرائع جانتے تھے۔
جن کے ذریعے وہ اپنی ضرورت یا خواہش پوری کر سکتے تھے، جیسا کہ وہ ہر ہفتہ علاقے سے وہ سامان لیتے تھے جو اسے اگلے علاقے میں قبضہ کرنے کے قابل بنایا تھا۔ اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں میں سے بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس نے 1600 سال زمین پر سفر کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، جس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسے طویل مدت کو بیان کرنے میں کچھ مبالغہ آ رہی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، اللہ کا فرمان، تو اس نے ایک راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچا، یعنی وہ اس مقام پر پہنچا جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، اور وہ مغربی سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو گیا، جیسے اکوانوس کہا جاتا ہے، جس کی جزیروں کو الخطاط ابدی والے کہتے ہیں۔ وہاں وہ سورج کو ڈھلنے دیکھ سکتا تھا، اس نے اسے سیاہ کیچڑ یا گرم پانی کے چشمے ڈوبتا ہوا پایا، یعنی سمندر جیسے ساحل پر کھڑا سورج کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ سمندر سے نکل کر غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس نے کہا اسے مل گیا، یعنی جیسا کہ اس نے پوچھا اور سوچا۔ امام احمد نے العلوم ابن خوشب کے بعد یزید بن حمن کے بعد روایت کیا ہے کہ مجھے عبداللہ بن عمرو کے آزاد کردہ غلام نے عبداللہ کے بعد بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف دیکھا جب یہ بیٹھ گیا اور کہا، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اگر اللہ کے حکم سے اس کی روک تھام نہ ہوئی تو یہ زمین کی تمام چیزوں کو جلا دیتی۔ یہ حدیث بہت ہی عجیب و غریب ہے اور یقیناً یہ صحیح نہیں ہے۔ تو دوستو، کل ہم انشاءاللہ تعالی ذوالقرنین کی زندگی کی آنکھ کا طالب ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔